عام طور پر پیرنٹس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر ان کی بات مانیں تو ہم اچھے ہیں، اگر ان کی بات نہ مانیں تو پھر ہم اچھے نہیں ہیں. اگر کوئی گڑبڑ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور گڑبڑ کریں تو وہ طوفان اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ اسکائی راکٹنگ شروع ہو جاتی ہے. یعنی معاملہ طے کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے، پہلے کی طرح دھونس دھاندلی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پرانے رویے بدل گئے ہیں اکارڈنگ ٹو یور پیرنٹس اینڈ اکارڈنگ ٹو یو؟ یعنی آپ پاپا کے ڈاکومنٹس تھے جو یو ایس پی میں تھے، یعنی کلین کر دیا اس کو، ریکارڈ صاف کر دیا آپ نے اس کا. آپ کے پاپا نے اس یو ایس پی میں تحریر لکھ رکھی تھی کہ ہر مہینے میں کیا کیا انعام دوں گا بلال کو، تو وہ سب صاف ہو گیا. یعنی دیکھیں کتنے آرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فادر کی ایک یو ایس پی جس کے اندر ان کا آفیشیل ڈیٹا تھا ان کا، اور انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور اسے اپنا سمجھنا شروع ہو گئے. کیونکہ عموماً بچے اور بیویاں ہر چیز کو اپنا سمجھنے لگتی ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگ گیا وہ اپنی ہے. یہ تو ہر گھر کا تجربہ ہے کہ جس چیز کو بیوی کا ہاتھ لگ جائے وہ بیوی کی ہو گئی، جس چیز کو بچوں کا ہاتھ لگ گیا وہ بچوں کی ہو گئی. اور آپ نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی آفیشیل ڈیٹا ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں ان کی بھلا مانسی دیکھیں، جس پہ یقیناً ان کے ساتھ بات ہوگی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ کوئی گل نہیں، اے ڈیٹا میرے کو ہارڈ کاپی چ بھی ہے سی، میں دوبارہ پڑھ لاں گا. اور یہ انہوں نے آپ کو فیس سیونگ دی ہے. اچھا اب یہ جو پیٹرن ہے، جو کام کرنے کا پیٹرن ہے، یہ آپ کی پچھلی زندگی کا پیٹرن ہے کہ نتیجے کے بارے میں نہیں سوچنا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، اور جو کام دل میں آیا ہے وہ کر گزرنا ہے. جیسے کہ ایڈکشن کے دنوں میں جو پیشنٹس ہیں وہ لاکھ روپے کی چیز 1000 روپے کی بھی بیچ دیتے ہیں. اس وقت ان کے نزدیک 1000 روپیہ چاہیے اور لاکھ روپے کی چیز بیچ دیتے ہیں. میں ایسے پیشنٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے لاکھوں روپے کا سامان، بڑا انٹیک قسم کا سامان یا اپنے ماں باپ کی کوئی میموریز کا سامان بیچ ڈالا معمولی رقموں کے لیے. تو یہ ایک پیٹرن جو ہے، چیزیں بیچ کے کوئی اور کام کرنا، یہ ابھی وہ پچھلے پیٹرن سے ہیں. لیکن آپ کو ریئلائز ہو گیا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں سب کے سامنے، تو پتہ تو آپ کو چل گیا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے یہ تھنکنگ پیٹرن ہے. کیونکہ ہمارے مائنڈ میں کچھ میپس بنے ہوتے ہیں، میپس. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پہ برف پگھلتی ہے تو پانی آتا ہے نیچے، اور وہ رستے بن جاتے ہیں، اور وہ رستے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر سال پانی وہیں سے آتا ہے، چاہے جائے کہ رستے میں کوئی بلڈنگ بن جائے تو تھوڑا ڈیویشن ہو جاتی ہے، تو ہر سال پانی انہی رستوں سے دریاؤں میں آتا ہے. اسی طرح جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے، یہ چیز بیچ اور یہ کام کر اور وہ چیز بیچ اور وہ کام کر، جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ رستے بن جاتے ہیں. اور جب ہم نشہ چھوڑ کے صحیح زندگی کی طرف بھی جاتے ہیں تو بار بار ہم پرانے طریقوں پہ پلٹتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.